یہ ہمارے ابا اجداد نے بنایا تھا. یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ تاکہ یہاں پر مسلمان اپنی عبادات آسانی سے آزادی کے ساتھ انجام دیں، کوئی نہ روک ٹوک نہ ہو. پھر جب پاکستان بنا تو اس میں کچھ اقلیتیں بھی تھیں، تو قائد اعظم نے کہا کہ اقلیتوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو باقیوں کو حاصل ہیں. کوئی چرچ میں جانا چاہتا ہے جائے، مندر میں جانا چاہتا ہے جائے، جہاں جانا چاہتا ہے، جس دین پر عمل کرنا چاہتا ہے. کوئی جبر نہیں ہوگا، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا. سب کو اس ملک میں رہنے کے، جو اس مٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پیدا ہوئے ہیں، ان کے حقوق ہیں. پاکستان بنانے میں علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح علیہ تشیع تھے، علامہ اقبال علیہ سنت تھے. یعنی علامہ اقبال یعنی شیعہ اور سنی نے مل کر بنایا اس پاکستان کو. رہبری قائد اعظم نے کی، اور اس کا خواب جس نے دیکھا تھا وہ علامہ اقبال تھا. دو قومی نظریہ پیش ہوا، پاکستان بن گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پاکستان کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بیٹوں کو اس کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے تھی. بہرحال جیسے بھی ہوا، سستی ہوئی، کچھ بھی ہوا، قائد اعظم محمد علی جناح کے بیٹوں اور علامہ اقبال کے بیٹوں سے زمام اقتدار چھین کر ان کے ہاتھ میں دے دی گئی، جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے اور علامہ اقبال کو بھی کافر کہتے تھے. پہلے آدھا پاکستان ٹوٹ کر مشرقی پاکستان نہ رہا، بنگلہ دیش بن گیا. پھر باقی باندھا پاکستان ہمارے سامنے ہے. ہم سے قائد اعظم والا پاکستان چھین لیا گیا، اغوا کر لیا. جیسے دہشت گرد بندے اغوا کر کے وزیرستان لے جاتے تھے، ایسے ہی پاکستان بھی اغوا ہو گیا. اور یہاں پر پاکستان میں رسمی طور پر ریاستی سرپرستی میں پاکستان کی ڈیموگرافی کے خلاف اکثریت اہل سنت بریلوی تھے، دوسری بڑی اکثریت اہل تشیع تھے، باقی سارے بعد میں تھے. پاکستان کو اس کی ڈیموگرافی کے خلاف تکفیری آئیڈیالوجی کی طرف لے جانا شروع کر دیا گیا. ضیاء کے زمانے میں یہ شروع ہوتا ہے. ہماری پاک فوج سے نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری ختم ہوتے ہیں. کیوں؟ یہاں کی تو اکثریت اہل تشیع اور اہل سنت ہے، وہ تو یہ نعرے لگاتے ہیں. یہ نعرے کیوں ختم ہوئے؟ یہ سادہ چیز نہیں تھی. یہ ختم ہوئے، ہم نہیں بولے، ہم چپ رہے. باقاعدہ پاکستان کو ایک تعصب رکھنے والی تکفیری اور خارجیت والی آئیڈیالوجی، عقیدے اور مسلک کا پاکستان بنانا شروع کیا. جہاد کشمیر اور جہاد افغانستان کے نام پر اس سے پہلے تکفیریت کو باقاعدہ منظم کیا گیا. ان کی جماعتیں بنائیں گی اور انہوں نے شیعوں کی تکفیر شروع کی. باقاعدہ عوامی اجتماعات شروع کیے، ریلیاں نکالیں اور شیعہ کافر کہنے لگے. ہم اس وقت قوم پڑھتے تھے، وہاں سے آتے تھے اور اپنے بزرگوں سے کہتے تھے کہ ان کو روکو. ہمیں یہ جواب ملتا تھا، کتے یا بھونکنے دو. بابا جو آپ کو کافر کہہ کے دشمنی شروع کر رہا ہے، وہ آئندہ کیا کرے ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں اس کا آئندہ اقدام کیا ہوگا ہمیں سوچنا چاہیے. جو سڑکوں پر آ کر کھلے بندوں یہ کام کر رہے ہیں آپ کے خلاف. انہوں نے پہلے ہماری تکفیر شروع کی، پھر ساتھ اہل سنت بریلویوں کو بھی کافر کہنا شروع کر دیا. تکفیر کے بعد کیونکہ افغان جہاد کے لیے مجاہدین تیار کر رہے تھے، یہ نام نہاد، اور کشمیر کے لیے بھی ان کو مسلح کیا گیا، ان کو منظم کیا گیا، ان کے لشکر بنائے گئے. کن کے؟ تکفیریوں کے. اگر کشمیر کے لیے جہاد ضروری تھا، ہم سارے مسلمان تھے،
ریاست اعلان کرتی کہ آؤ جہاد کرنا ہے اور کشمیر کو آزاد کروانا ہے، انڈیا سے چھیننا ہے، ہم سارے مسلمان تھے لڑتے اور کشمیر کو انڈیا سے چھین کے لے آتے. انہوں نے لشکر بنائے، قاتل پالے، اور ہم دیکھتے رہے. ہم نہیں بولے. طالبان بنائے گئے، یہاں ہماری قتل و غارت کری شروع کی گئی، ہمیں مارا گیا. پھر طالبان بنا کر افغانستان میں وہاں پر مومنین کا قتل عام ہوا، ان کی ناموس کو کنیزیں بنا کر انہوں نے بیچا. یہاں سے ہو رہا تھا، ادھر سے دہشت گرد اسٹریٹجک ایسٹ بنائے گئے. اور وہ جنگ جو بارڈر میں تھی، پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے ہمیں جب مارتے تھے پھر ہمارے بعد اہل سنت کو مارنا شروع کیا. اہل سنت کے بعد پھر انہوں نے کرسچنز کو مارنا شروع کیا. پھر ان کے حوصلے بڑھتے گئے. یہ قانون الہی ہے، مکافات عمل کا قانون ہے. پھر یہ بکنے والا بکاؤ مال تھا، جب ان کو زیادہ قیمت لگی تو ان کے خلاف استعمال ہونے لگے. پھر نہ ہمارا جیت کیوں بچا، نہ ہمارا میران بیس بچا، نہ کامرا بیس بچا، نہ بازار بچے، نہ آرمی پبلک سکول بچا، نہ پریڈ لین مسجد بچی، نہ جنرل، نہ بریگیڈیئر، نہ کرنل، نہ عام آدمی. یہ انہوں نے کیا. یہ آگ ہر طرف پھیلنے لگ گئی. جب ہمیں بسوں سے اتار کر مارا جاتا تھا، ہمارا تماشا دیکھا جاتا تھا، کوئی نہیں بولتا تھا. ہم جنازوں کے ٹکڑے اٹھا کر دفن کرتے تھے، کوئی نہیں بولتا تھا. پورا پاکستان ہماری مقتل بنایا گیا، ہمارا تماشا دیکھتے تھے سارے. یہ جرم کیا تھا؟ ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ کیا کسی پاکستان کے دشمن سے دوستی کی ہے؟ کیا کبھی پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹ پر حملہ کیا ہے؟ کیا دہشت گردی کی ہے؟ خودکش حملہ کیا ہے؟ پاک فوج پر، پولیس پر، کسی سرکاری ادارے پر کسی کو مارا ہے ہم نے اس طرح سے؟ اہل سنت بریلویوں کو اتنا کمزور کر دیا گیا، ان کی طاقت ختم کر دی گئی تاکہ کوئی ان کا بولنے والا نہ ہو. اور ان کو ان میں سے جتنے تکفیری بنا سکتے ہو بناؤ، کمزوروں میں سے. اس ملک کے اندر یہ کھیل کھیلا گیا. ہمیں ڈراؤ، مارو، خوفزدہ کرو، ہم گھروں میں گھس جائیں، ہماری زاداری محدود ہو جائے، لمیٹڈ ہو جائے. روز عاشور ہماری طاقت کا دن تھا، اس پر حملہ. پڑا چنار ہماری طاقت کا مرکز تھا، وہاں حملہ. گلگت حملہ، کوئٹہ حملہ. پاکستان کے کس شہر پہ حملہ نہیں ہوا ہے ہمارے اوپر؟ یہ قاتل کو جن ہے. 100 سے اوپر قاتل، 100 سے زیادہ مومنین کے قاتلوں کو انہوں نے پروٹوکول دیے. یہ ہمارا ملک بنایا انہوں نے. ہم چیختے تھے، چلاتے تھے، ہم ڈرے نہیں، ہم خوفزدہ نہیں ہوئے. ان کے آداب چند تھے. نمبر 1، ہمیں کافر کہہ کے قادیانیوں کی طرح بنا دیں تاکہ لوگ ہم سے نفرت کریں، سوسائٹی کے اندر ایسولیٹ ہو جائیں، تنہا ہو جائیں، کوئی بھی ہم سے ہمدردی نہ کرے. نمبر 2، ہم ڈر جائیں، خوفزدہ ہو جائیں. نمبر 3، ہم گھروں میں چھپ جائیں. 4، ہماری زاداری محدود ہو جائے، لمیٹڈ ہو جائے. پہلے سڑکوں سے روکیں، پھر امام بارگاہوں میں بند کریں، پھر وہاں بھی بنا کرنے دیں. اور ہمیں کمزور قوم بنا دیں. سیاسی طاقت بھی چھین لیں، معاشی طاقت بھی، سماجی طاقت بھی، مذہبی طور پر بھی ہمیں کمزور کر کے توڑ کے رکھ دیں. یہ ان کے اہداف تھے اور مقاصد تھے. ہم ان کے مقابلے میں اٹھے. مجھے یاد ہے جب پاڑا چنار محاصرے میں تھا اور لوگوں کی ایک بندے کی لاش کے 14 ٹکڑے زندہ کاٹ کے وہ بھیجتے تھے، تو ہم اپنے بزرگوں کے پاس جاتے تھے کہ کچھ کریں آپ. ہمیں کچھ عرصہ ہی ہوا تھا، کم سے واپس آئے ہوئے پڑ گئے. تو ہمارے بزرگان کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اپنی باری کا انتظار کریں. ہمارے دوست کہتے تھے انہیں کہ نہیں یار، ایک ہو سکتا ہے کہ ہم عزت سے مر تو سکتے ہیں نا، یہ کہ بزدل اور گدڑوں کی طرح مرے ہم. یہ نہیں ہو سکتا. ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہمارا امام اسد اللہ ہے، ہم نہیں اس طرح سے رہ سکتے. لہذا ان کے خلاف اٹھے. جب اٹھے
اللہ اٹھنے والوں کی مدد کرتا ہے، جو بیٹھے رہتے ہیں ان کی اللہ مدد، امام زمانہ بھی مدد نہیں کرتے جو گھر میں چھپ کے بیٹھ جائے۔ امام کو بزدل آدمی اچھا لگتا ہی نہیں، بھاگنے والا بھگوڑا ائمہ کو اچھا نہیں لگتا۔ ہم ان کے مقابلے میں اٹھے، ان کا مقابلہ کیا، ہم نہیں ڈرے، یہ ہمیں تنہا نہیں کر سکے۔ ہم جنازے لے کر بیٹھے سڑکوں پر، پورے پاکستان کے ہر گھر میں ہم پہنچے، میڈیا کے ذریعے ہماری مظلومیت پہنچی۔ یہ کیا چاہتے تھے؟ ہمارے شہید فراموش ہو جائیں، ہماری مظلومیت چھپ جائے، لوگ بھول جائیں مظلومیت کو بھی، واقعات کو بھول جائیں لوگ۔ پاکستان میں 80,000 شہید ہیں، بیچ میں سے 20,000 کے قریب پاکستان میں اہل تشیع ہیں، باقی 60,000 کا کوئی والی وارث ہے؟ کوئی پوچھتا ہے ان کو؟ کوئی نام لیتا ہے ان کا؟ اور اکثریت اہل سنت ہے وہ۔ ہم نے ثانی زہرا سے سیکھا تھا، شہزادی سے کیا سیکھا تھا؟ عزاداری کے ذریعے 2 کام۔ نمبر 1، کربلا کے شہیدوں کو فراموش نہیں ہونے دینا اور ان کی مظلومیت کو نہیں مٹنے دینا۔ یزید اور یزیدیوں کی پوری کوشش تھی کہ کربلا کے شہیدوں کی شہادت اور ان کی مظلومیت کو باغی کے کفن میں دفن کر دی جائے اور لوگ بھول جائیں صحرائے کربلا میں واقع ہوا ہے۔ عزاداری سید الشہداء کے ذریعے ہم نے اپنے تمام ائمہ ان کے اصحاب کی شہادت کو زندہ رکھا ہے یا نہیں ہے؟ فراموش نہیں ہونے دیا اور ان کی مظلومیت کو بھی فراموش نہیں ہونے دیا اور ان کی مظلومیت کے تقدس کو بھی پامال نہیں ہونے دیا عزاداری کے ذریعے۔ اور انہی شہادتوں کے ذریعے اور اسی مظلومیت کے ذریعے ہم 1400 سال سے یزیدوں سے لڑتے ہوئے یہاں پہنچے۔ یہ ہماری طاقت تھی، یہ شہید ہماری طاقت تھے، وہ پاکیزہ ترین مظلومیت ہماری طاقت تھی، جس میں قدسیت تھی، جس میں تقدس تھا، جس میں بے چارگی نہیں تھی، جو طاقت دیتی تھی مظلومیت۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سیکھا بی بی سے، عزاداری سے۔ ہم نے پاکستان میں اپنے شہیدوں کو فراموش نہیں ہونے دیا۔ ہم نے اپنی مظلومیت کو، یہ چاہتے تھے تکفیریت کے کفن میں دفن کر دیں ہمارے شہیدوں کو بھی اور مظلومیت کو بھی، ہم نے نہیں ہونے دیا۔ یہ پہلے یہ شروع کیا، پھر شروع کیا ایران سعودی پراکسی کے کفن میں ہمارے پاکیزہ ترین خونوں کو اور مظلومیت کو یہ دفن کر دیں، نہیں کرنے دیا ہم نے ان کو۔ ہم میدان میں ہیں، ہم یہ سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ ان کے خلاف آپریشن کیا جائے، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، ان کے خلاف مذاکرات نہ کرو، یہ بدعت ہے، یہ غلط روایت ہے۔ درود پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ یہ غلط روایت ہے، کوئی لاجیکل بیس نہیں رکھتا، کوئی شرعی، قانونی، آئینی، اخلاقی، کوئی اس کی بیس نہیں ہے، بیس لیس ہے۔ لہٰذا بالآخر ان کے خلاف ان کے گھروں تک پہنچ چکے ہوئے تھے قاتل، ایسے ہی تھا نا، ان کے شعلے ان کے قریب آ چکے ہوئے تھے۔ آپریشن شروع ہوا، ہم نے حمایت کی۔ اب ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو مظلوم تھے، جن کو نشانے پہ رکھا گیا تھا، جن کو بسوں سے اتار کر مارا گیا، جن کا قتل عام کیا گیا، ان کو ریلیف ملے گا۔ شیعوں کو، سنیوں کو، کرسچنز کو مارا گیا، کمزور اقلیتوں کو مارا گیا، ان کو ریلیف ملے گا اور دہشت گردوں کے حامیوں کے اوپر بھی دباؤ آئے گا، پریشر آئے گا ان پر۔ ہم یہ سوچتے تھے، لیکن دوستو ہوا کیا؟ اس کے برعکس نیشنل ایکشن پلان بنا پورے پاکستان میں، اس کے ذریعے ہمارے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا گیا، بریلویوں کے اوپر کہ درود و سلام کیوں پڑھا ہے، پرچے اور ہمارے اوپر۔ سکردو شہر جو 98% اہل تشیع جہاں آباد ہیں، وہاں پر بھی محرم کا وہ ایک گھر سے جو جلوس نیاز نکالنا چاہتے نہیں نکالنے دیا گیا، نہیں نکال سکتا جلوس۔
وہاں سے شروع ہوتے ہیں کردو شہر میں جہاں شیعت ہی شیعت ہے. جس علاقے سے وہ جلوس نکالنا چاہتے تھے وہاں کوئی اور غیر شیعہ رہتے ہی نہیں ہے. وہاں سے شروع ہوتے ہیں جی پی سے پورے خیبر پختونخوا میں آزاداروں پر ایف آئی آر اور پرچے جہاں عمران خان کی حکومت ہے بے گناہوں پر. علم 30-40 سال سے علم نکل رہا ہے, آزاداری کی ہے, جلوس آدھا گھنٹہ جلوس لیٹ ہو گیا, پرچے ایف آئی آر ہیں, پکڑ کے جیلوں میں ڈالا پورے خیبر پختونخوا کے اندر. جی بی کے اندر دباؤ شروع, لوگوں کو شیڈول 4 میں ڈالو, سختیاں کرو. یونیورسٹی کے اندر جی بی کے اندر یونیورسٹی میں یوم حسین نہیں منانے دینا. سوچیے کون لوگ ہیں جو مولا حسین کا دن یہاں اسلامی یونیورسٹی میں ہوتا ہے, ادھر اسلام آباد ہم کرتے ہیں, ہمارے دوست کرتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹ کرتے ہیں. یوم حسین نہیں منانے دینا گلگت کے اندر یونیورسٹی میں. ان کی زمینوں پر قبضے شروع ہو گئے. 68 سال سے وہ زمینیں جنہوں نے اپنی طاقت سے ڈوگرا راج سے علاقہ آزاد کرایا تھا پورا گلگت بلتستان, ان کو آئینی حکومتوں نہیں دی. ان کو کہتے تم پاکستانی نہیں ہو, وہ کہتے ہیں پاکستانی بنو نہیں تم پاکستانی. 68 سال سے بھیک مانگتے ہیں پاکستانی بننے کی, وہ تو ان کو تم نے دیتے نہیں, دی نہیں. ان کی زمینوں پر اکنامی کوریڈور بند رہا, ان کو ریلیف ملنا تھا. ان کی اسٹریٹجیکل جگہوں کے اوپر قبضے شروع ہو گئے ریاستی سرپرستی میں. چھین رہے ان کی زمینیں. پاڑا چنار 4.5-5 سال محاصرے میں رہا. طالبان حملہ کرتے رہے, تماشا دیکھتی رہی ریاست, سب نے تماشا دیکھا ہے. کئی ہزار شہید اور زخمی دیے انہوں نے پاڑا چنار کے لوگوں نے, اور طالبان کو شکست دی. ان کو جب 5 سال تک 4 سے 5 سال تک وہ لڑے ہیں, محاصرے میں لڑے ہیں, ہر طرف سے ان پر حملہ تھا. انہیں یہ کہا جاتا تھا حکومت کی طرف سے یہاں سے چلے جاؤ, نکل جاؤ ادھر سے, کیونکہ پاڑا چنار ان کو چاہیے تھا. کیونکہ پاڑا چنار ایسی جگہ پر ہے اس کے 3 طرف افغانستان ہے, بیچ میں ہے, گھسا ہوا ہے, وہاں سے کابل نزدیک ہے. یہ دہشت گردوں کو دینا چاہتے تھے یہ پاڑا چنار بھی, ایمرجنسی بھی. وہ لوگ لڑے, مقابلہ کیا, کئی ہزار شہید اور زخمی ہیں. وہاں جائے ایک ایک گھر کے اندر شہید ہے, کوئی گھر خالی نہیں ہے شہید اور زخمیوں سے. وہ لڑے, انہوں نے شکست دی طالبان کو. اب کیا ہوا, انہیں تو میڈل دینا چاہیے تھا. انہوں نے پاکستان کا پرچم اٹھایا 3 شعبان کو, اور جشن مناتے ہیں مولا حسین کی ولادت کا جشن تھا. انہوں نے باہر سے مقدس کاظمی صاحب ہیں, ایک نعت وغیرہ قصیدہ پڑھتے ہیں, سید ٹی وی پر بھی ان کے پروگرام آتے ہیں, ان کو بلایا ہوا تھا. 1-2 علماء کو بلایا ہوا تھا. ان کے مہمان مقدس کاظمی صاحب کو انہوں نے راستے میں ٹل کے آگے گرفتار کیا اور ان کو بے حرمتی کے ساتھ اس ترزئی میں پھینکا. جب ان کو پتہ چلا ہمارے مہمانوں کی بے حرمتی ہے, وہ سڑک پر آ گئے, اور سڑک پر بیٹھ کر انہوں نے وہاں پر جشن کیا, قصیدے وغیرہ پڑھے, اور وہاں لنگر کھا رہے تھے کہ وہاں پر ایف سی آئی کرنل صاحب آئے, نے اپنے ہاتھ سے فائرنگ شروع کی, گولیاں ماری ان کو. 4 بندے شہید ہو گئے, 17-18 زخمی ہو گئے, 40 کے قریب لوگوں کو گرفتار کر لیا. ان کو مارتے رہے کہ تم یہ قبول کرو کہ تم نے خود اپنے بندوں کو گولیاں ماری.